بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 8 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد خطاب اور مقاصد احکام کا تعارف اور فرق۔ آج کے سبق میں ہم ان دونوں عنوان پر گفتگو کریں گے کہ ایک مقاصد خطاب ہے اور ایک مقاصد احکام ہے۔ ان دونوں کا تعارف کریں گے اور ان دونوں میں فرق ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 7 میں ہم نے مقاصد شریعہ اور علل شریعہ میں فرق بیان کیا تھا، جس میں ہم نے علت کی تعریف ذکر کی تھی اور علل شریعہ اور مقاصد شریعہ میں تعلق پر گفتگو کی تھی۔ اس کے ضمن میں ہم نے بتایا تھا کہ احکامات کی دو قسمیں ہیں، ایک احکام تعبدی ہے اور ایک احکام معلل ہے، اور ان دونوں میں فرق ذکر کیا تھا کہ احکام تعبدی اس کو کہتے ہیں کہ جن کی بظاہر علت اور وجہ اور حکمت ہمیں معلوم نہ ہو، اور ایک وہ احکامات ہوتے ہیں کہ جن کی علت شریعت نے بیان کی ہو یا ہمیں معلوم ہوئی ہو۔ پھر آخر میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ احکامات جن کی علت ہمیں معلوم نہیں ہے یا شریعت نے بیان نہیں کی ہے تو ان میں بھی مقاصد ہوتے ہیں اور ان میں بھی حکمت ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال پچھلے سبق میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا جس کا تعلق تھا مقاصد سے متعلق قریبی جو الفاظ ہیں اس میں اور مقاصد میں تعلق کو ہم نے بیان کیا تھا، جیسے مصالح اور مقاصد میں کیا فرق ہے، حکمت اور مقاصد میں کیا فرق ہے، علت اور مقاصد میں کیا فرق ہے۔ یہ پچھلے اسباق میں اس پر گفتگو مکمل کی۔ آج کے سبق میں ہم ان دو الفاظ مقاصد خطاب اور مقاصد احکام کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس میں بھی ایک بہت ہی دلچسپ فرق ہے اور دونوں کی وضاحت ضروری ہے۔ تو ایک ہمارے پاس لفظ مقاصد الخطاب اور ایک ہمارے پاس لفظ مقاصد الاحکام۔ تو مقاصد الخطاب کس کو کہتے ہیں؟ مقاصد الخطاب کا مطلب یہ ہے کہ خطاب آپ کو پتہ ہے، خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کہتے ہیں۔ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جیسے صلو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو ہماری طرف متوجہ، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مقاصد خطاب ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اس کو مقاصد خطاب کہتے ہیں۔ پھر مقاصد الاحکام کیا ہے؟ تو مقاصد الاحکام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن اس خطاب سے اور اس حکم سے جو مقاصد اور فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، اس کو مقاصد الاحکام کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں گے۔ تو مقاصد الخطاب کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ مقاصد الخطاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کی پہچان۔ اس کے بعد ہم یہ آپ اگر ذہن میں رکھیں، جو نص ہوتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، تو عموماً اس کے دو معانی ہوتے ہیں۔ ایک اس کا مقصودی معنی ہوتا ہے اور دوسرا غیر مقصودی معنی ہوتا ہے، اور اس کا جو مقصودی معنی ہوتا ہے اس کی طرف پہنچنے میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اگر دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی ہمیں حکم دیتے ہیں تو اور قرآن مجید میں کوئی آیت نازل کرتے ہیں تو کبھی تو اس سے ایک معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے جو شریعت کا مقصود نہیں ہے، یعنی اس آیت کو اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ جیسے مثلا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اب اس سے ایک معنی تو جو واضح طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ نکاح جائز ہے، اور اس دوسرا معنی اس سے یہ معلوم ہے کہ 2 3
4 سے بھی نکاح جائز ہے، لیکن یہ اس کا واضح معنی ہے۔ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہاری بیویاں زیادہ ہو تو اس میں عدل سے کام لو اور اس میں انصاف سے کام لو، کیونکہ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ نکاح کے جواز کو بیان کرے۔ نکاح کے جائز ہونے کو اور کئی آیات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے مخاطبین کو پتہ تھا، اور اسی طرح یہ بات بھی ان کو بتانی نہیں تھی کہ 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی مشہور بات تھی، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کئی بیویاں ہو تو اس میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو نص ہوتی ہے اس میں کئی معنی ہوتے ہیں، ایک مقصودی ہوتا ہے اور دوسرا غیر مقصودی۔ جو مقصودی معنی ہوتا ہے اس کی طرف پہنچنے میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں۔ نصوص کی تشریح میں 2 زاویہ نگاہ ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے، اس میں عام طور پر جو علماء کرام ہیں تو ان کے 2 مکتب فکر اس میں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو ظاہر پر اکتفا کرنے والے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ظاہر پر اکتفا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ مقاصد پر نظر رکھتے ہیں، اور یہ جو دوسرا فریق ہے یہ درست راستے پر ہے، کیونکہ جو ظاہر پر اکتفا کرنے والے ہیں تو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ایک آیت اس لیے نازل کرتے کہ اس میں اس کا ظاہری معنی مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصود ایک اور بات ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس سلسلے میں 2 نقطہ نظر ہے، 2 زاویہ نگاہ ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اس سلسلے میں اس طرح کے 2 زاویہ نگاہ ہے۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے مقاصد الخطاب کو بیان کیا کہ ایک خطاب ہوتا ہے اور ایک خطاب کا مقصد ہوتا ہے۔ تو خطاب کا مقصد میں ہم نے بیان کیا کہ شارع کیا کہنا چاہتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ایک مقصودی معنی ہوتا ہے اور ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم نے بیان کیا۔ اب اس مرحلے سے اگلے مرحلے کی طرف ہم جاتے ہیں جس میں ہم یعنی اس کا جو ظاہری معنی ہے اور اس کا مقصودی معنی ہے اس کو واضح ہم نے کر لیا، لیکن اب اس کے حکم کے بعد اس سے کیا فوائد معلوم ہوتے ہیں، اس سے اور کیا مقاصد نکلتے ہیں، تو اس کو مقاصد الاحکام کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ مقاصد الخطاب کے بعد اس کی پھر باری آتی ہے جس میں مقاصد خطاب کے بعد اس حکم شرعی کے مقاصد اور فوائد سے بحث کی جاتی ہے جو اس حکم کے نتیجے میں سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ نے مقاصد الخطاب کو بھی سمجھا، مقاصد الاحکام کو بھی سمجھا، اب ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتے ہیں۔ مثال ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہے، خذ من اموالہم صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ لو۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا ایک سب سے پہلے مقاصد الخطاب کو لیتے ہیں، اور مقاصد الخطاب میں بھی آپ کو بتایا کہ 2 زاویہ نگاہ والے ہیں۔ بعض اس کے ظاہری مفہوم کو لیتے ہیں، تو ظاہری مفہوم کو اگر ہم لے لیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ اپنے امتی کے اموال میں سے کچھ مال بطور صدقہ لو۔ تو خود کو بھی اپنے یعنی ظاہری مفہوم میں ہم لے لیں، اور اموال کو بھی ظاہری مفہوم میں لے لیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ جو مال بھی ان کے پاس موجود ہے۔ صدقہ سے بھی اس کے ظاہری مفہوم لے لیں، اور اس سے مراد ہم کہتے ہیں نفلی لے لیں۔ تو لہٰذا پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مد ختم ہوا۔ لیکن اگر آپ اس کے یعنی دقیق معنی کو لے لیں اور اس کے مقصد خطاب کو ہم غور و فکر کے بعد ہم معلوم کریں تو وہ یہ ہے کہ اس میں دراصل یہ حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر حاکم کے لیے ہے اور ہر بادشاہ کے لیے ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جو اموال ہیں
اور اس میں جو زکوٰۃ واجب ہے ان زکوٰۃ کو آپ لے لو اور اس کو بیت المال میں ڈال دو، اور بیت المال سے پھر جو اس کے مصارف ہیں ان مصارف میں اس کو خرچ کرو۔ تو لہٰذا تحقیق کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کا یہ معنی مراد ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہم نے جو غور و فکر کے بعد ہم نے معلوم کیا، تو خود بھی اپنے ظاہری مفہوم پر نہیں ہے، خود سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، اموالہم بھی اپنے ظاہری مفہوم پر نہیں ہے بلکہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ تمام اموال جو حاکم ہے وہ نہیں لے سکتا، بلکہ صرف جس پر زکوٰۃ واجب ہے صرف وہ مقدار، یا جو اغنیاء ہیں ان سے بھی صرف زکوٰۃ والا حصہ لینا ہے، اور صدقتاً بھی زکوٰۃ کے معنی میں مراد ہے۔ اور پھر یہ جو حکم ہے یہ بطور وجوب کے بھی ہے، یعنی یہ ان پر واجب بھی ہے۔ تو یہ دوسرا معنی ہوا، اور اس سے ہم نے مقصود خطاب کو معلوم کیا کہ اس خطاب کا مقصود یہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں مقصود واضح ہونے کے بعد، اب اسی آیت یعنی خذ من اموالہم صدقہ، اس کے مقاصد احکام کیا ہے؟ تو مقاصد احکام میں ہم جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اغنیاء پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اغنیاء پر زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مقاصد احکام۔ پیچھے جو آیت کی تشریح تھی وہ مقاصد الخطاب تھا، اب حکم واضح ہو گیا، لیکن اس حکم کا مقصد کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو اس کو مقاصد الاحکام کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اغنیاء اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے، اور اس کو پھر ہم آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے ہیں کہ اغنیاء کی طرف زکوٰۃ دینے کا جو حکم ہے وہ اس لیے متوجہ ہیں تاکہ وہ اپنے مال کا انتہائی کم حصہ اللہ کی راہ میں دے دے، بیت المال میں دے دے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ لوگ جو فقیر ہیں ان کا بھی زندگی کے جو بندوبست ہے وہ ہو جائے گا، تو اس طرح لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں شریعت کا مقصد یہی ہے۔ اب اس میں ایک اور سوال بھی ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ان اصناف میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ جب تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ پھر فقیر میں، مسکین میں، اور اسی طرح مسافر میں، اور اسی طرح قیدیوں میں، اور اسی طرح مختلف جو اس کے مصارف ہے وہ ہے۔ تو ان مصارف میں تقسیم کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو حل کرنا یہ بھی مقاصد الاحکام میں سے ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حکم سے شریعت کا کیا مقصود ہے؟ یعنی شریعت نے زکوٰۃ کا مد مقرر کیا ہے اور زکوٰۃ کی ایک صنف مقرر کی ہے، تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا کی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مالدار اپنا مال تقسیم نہ کرے اور غریب جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارے، تو اس طرح لوگوں کی زندگی وہ اعتدال کے مطابق نہیں گزرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار پر ایک خاص جو حصہ ہے وہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ادا کرے گا، اس میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے فقیر کا گھر چلے گا اور فقیر کا بہت کچھ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر زکوٰۃ میں یہ مقصود ہے۔ تو یہ سوالات ہم جب حل کرتے ہیں تو یہ مقاصد احکام سے متعلق سوالات ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو کے سامنے آ گیا ہوگا، اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ حل ہو گئے ہوں گے اور اس پر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 8، اس میں ہم نے مقاصد خطاب اور مقاصد احکام کا تعارف بیان کیا اور ان میں فرق بیان کیا۔ سب سے پہلے ہم نے مقاصد خطاب کو واضح کیا۔ مقاصد خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے کیا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے مفہوم کو حل کرتے، اس کے بعد پھر ہم مقاصد احکام کی طرف جاتے ہیں کہ جب حکم واضح ہو گیا، اب اس حکم کے لگانے کا مقصد کیا ہے، اس حکم سے کیا حکمت وابستہ ہے، اس حکم سے کیا فوائد نکلتے ہیں، اس کو مقاصد احکام کہتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ہم نے یہ بیان کیا کہ نصوص کی تشریح میں دو طرح کے زاویہ نگاہ عمومی طور پر موجود ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر پر اکتفا کرنے والے ہیں،
اور بعض علماء کرام یا اکثر علماء کرام وہ صرف ظاہر پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر ہم نے مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کیا۔ اگلے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کا نشو و نما اور تاریخ ذکر کریں گے، یعنی یہ بیان کریں گے کہ علم مقاصد شریعہ بتدریج کیسے وجود میں آیا، اور اس کی جو موٹی موٹی اور بڑی بڑی تاریخ ہے اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔